السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وخیر الورى، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بچوں اور بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ایک بار اور ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہیں۔ جمعہ کے یہ خطبات ہماری یاد دہانی کے لیے ہیں، اسی لیے جمعہ میں جو ہم 2 ہی رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ گویا امت مسلمہ کو ان کے فرض منصبی کو، ان کے مقصد حیات کو یاد دلانے کا ایک طریقہ ہے، ہر ہفتے یاد دلایا جاتا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کے ذریعے سے موجودہ حالات میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس پر رہنمائی حاصل کریں۔ سورہ یونس قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے، اس کی آیات نمبر 55، 56، 57، 58 4 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک مکمل انتظام کیا، پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ دنیا بہت پرانی ہے۔ آج کے سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ بگ بینگ جب کائنات کا آغاز ہوا، وہ اندازہ لگا کے بتاتے ہیں کہ 1366 کروڑ سال پہلے آغاز ہوا تھا۔ پھر ستارے بنے اور ان کے سسٹم سیارے بنے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 500 کروڑ سال پہلے ہمارا سورج بنا۔ اس کے بعد زمین کی تخلیق ہوئی، ان کا اندازہ ہے کہ 457 کروڑ سال پہلے۔ پھر اس کے بعد ایک عرصے دراز سے کہ زمین یوں ہی رہی، ہو سکتا ہے جنات رہے ہوں یا کچھ اور مخلوق رہی ہو۔ انسان کی تاریخ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، زمین کی تاریخ، کائنات کی تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے۔ اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام یا انسانیت کا آغاز زیادہ سے زیادہ 50,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے ہوا ہوگا۔ انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، نوح علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء، آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادگان، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد پھر آگے چل کر آج سے 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے ہمارے آقا، ہمارے رہنما، اللہ کے آخری رسول، نبیوں کے سرتاج سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے بشیر، خوشخبری دینے والا، نذیر، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے والا ان لوگوں کے لیے جو انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ، جو قرآن مجید کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اس کو مان لیں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، کٹھ جدی کا شکار ہیں، خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں یا اپنے تصورات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ تو دیکھیں ان آیتوں میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، زمین کو بھی ابھی پورے طور سے ہم نے دیکھا نہیں ہے، استعمال نہیں کیا ہے۔ اور پھر ہمارا نظام شمسی، ہماری کہکشاں، ہماری یہ کہکشاں جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، اس میں اتنے ستارے ہیں، اور سورج ایک ستارہ ہے، اس کا ایک خاندان، اسی خاندان کا ایک ٹکڑا ہماری زمین بھی ہے۔
ایسے اتنے ستارے ہیں، کروڑوں اربوں ستارے ہیں سورج جیسے، ایک ایک سورج کو آپ گننا شروع کریں، ایک سیکنڈ میں ایک دن لیں تو 6000 سال چاہیے پورے ستاروں کو، پورے سورجوں کو گننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو، اچھی طرح اس بات کو جان لو، صرف تم اس کے بندے نہیں ہو، آسمان و زمین میں یعنی کائنات میں مشرق سے مغرب تک جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پھر فرمایا الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، یہ بات اور اچھے طریقے سے سن لو، ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس کا وعدہ سچا ہے، اس کی نصرت کا، اس کے تعاون کا۔ کن لوگوں کے لیے وعدہ؟ ان کے لیے جو اللہ کو مانیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، ایمان لائیں، عمل کریں، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کیا کس چیز کا وعدہ ہے؟ دنیا میں سربلندی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے 1450 سال پہلے، 23 سال 23 ایئرس میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو دکھا دیا دنیا کو۔ جزیرہ نما عرب کے ایک بہت بڑے حصے پر اسلام کا سیلاب آیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، توحید کا پیغام بلند ہو گیا، اور پھر 100 سال کے اندر اندر اسلام اور اسلام کا نظام رحمت ساری زمین پر پھیل گیا۔ کفر رہا، شرک رہا، لیکن محدود ہو کر، دب کر، ڈر کر۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، اور ہم بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی جا رہی ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے زندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پودوں کو ایک ٹائپ کی زندگی عطا فرمائی، اس سے کچھ بہتر زندگی حشرات الارض کیڑوں کو عطا فرمائی، اس سے بہتر زندگی جانوروں کو عطا فرمائی۔ جانور بھی تھوڑا بہت سن لیتے ہیں، تھوڑی بہت سماعت بصارت ہے، لیکن انسان کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ انسان کو اللہ نے بہت اعلیٰ قسم کی سماعت، سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی۔ پھر سماعت اور اس کے ساتھ ساتھ انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، دماغ میں رکھتا ہے، کمپیریٹو اسٹڈی، موازنہ کرتا ہے، پرانی باتوں کو سوچتا ہے، آگے کے بارے میں تخیل کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پیدا کرنا اور موت دینا، ذرا سوچئے، زندگی اللہ ہمیں پتھر بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حیوان بنا دیتا، لیکن انسان کی جو اعلیٰ ترین زندگی اللہ تعالیٰ نے وہ ہم کو عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اے انسانوں، سارے انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ایسا ہی ڈھامک ٹوئیاں مارنے کے لیے، ایسے ہی اندازہ لگانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو ہمارا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے ایک نصیحت بھیج دی جو قرآن مجید کی صورت میں آئی، اور قرآن مجید کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اور احادیث کے ذریعے سے اپنے عمل سے کی۔ یہ بھی دیکھیے مسلمان، اس بات پر غور کریں، کیا آج کسی ملت کے پاس کوئی محفوظ کتاب ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کسی ملت کے پاس ان کے نبی کی مکمل تاریخیں نہیں ہیں؟ سب کچھ گڑبڑ کر دیا، ملا دیا، اور پھر انسان شرک کا شکار ہوا۔ ایسی گندی گندی باتیں اپنے دیویوں دیوتاؤں پر کے خلاف منسوخ کی کہ انسان کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ قرآن مجید ایک ایسا صحیفہ ہے، پاک صاف، مکمل، جس پر جیسے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باطل اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں مرتب ہے پورے طور سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت کے ساتھ ساتھ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفس جو شرارتیں کرتا ہے، انسان جو بھاگ جاتا ہے، عقل سے کام لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی خواہشات نفس کا پیرو ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے آج کل ایک چیز آ رہی ہے، کیسی جہالتیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی گئی ہے کہ
مرد عورت شادی کے بغیر ہی رہیں، اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکے، فطرت کے اصولوں کے سراسر خلاف، جانوروں تک نے جو کام نہیں کیا اس طرح کی اجازتیں آج مانگی جا رہی ہیں، اور سپریم کورٹ اس پر غور فرما رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے۔ انسان جو چاہے کرے، انسان ننگا ہو جائے، ننگے انسانوں کے کلب بنائے۔ ارے جانور تو کی کام نہیں کرتے، جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ بنائے، اور ان کے امتزاج سے آئندہ نسل چلتی ہے۔ اللہ نے مرد بنائے، عورت بنائے، لیکن یہ لوگ ان سارے کے سارے اصولوں کو الٹ دینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، عقل نہیں ہے ان لوگوں کو، بالکل اپنے نفس کی لگام کو انہوں نے شیطان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ میرے پاس اگر ایک سیل فون ہے، اسے رجسٹر کرانا پڑتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تاکہ اس سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھائے۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل اگر ہے، اگر اس موٹر سائیکل سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی اور نے حادثہ کر دیا تو مجھے پکڑا جائے گا۔ کیا مرد اور عورت کا تعلق جو زندگی بھر کا تعلق ہے، نکاح کا نہیں ہونا چاہیے، اس کا رجسٹریشن نہیں ہونا چاہیے، جو جس کے ساتھ جائے سو جائے، جو جس کے ساتھ جو چاہے کرے، لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں، شادی سے پہلے بھی جو چاہے کر سکے آدمی، شادی کے باہر بھی جو کچھ چاہے آدمی کر سکے۔ یہ کیسی الٹی کھوپڑی ہے؟ صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو، موعظت حسنہ کو رد کر دیا، اور انہوں نے اپنی لگام کو اپنے نفس کے ہاتھوں میں دے دیا، اور ان کا نفس اس کو شیطان دوڑائے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط خیالات پنپتے ہیں، غلط خواہشات آتی ہیں، بدکاری کی، بدماشی کی، فحاشی کی، ظلم کی، ان سب کی شفا کا، ان سب کے علاج کا مکمل سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے بھیج دیا ہے۔ اب جو اچھے لوگ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ عمل صالح اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو سر جھکا کر سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کر کے مانتے ہیں۔ اور جو صرف خواہشات کی بنیاد پہ آگے جانا چاہتے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کس طرح کے کتنے روز ٹائمس آف انڈیا کسی دن اٹھا کے دیکھیے، اردو اخبارات تو کم سے اس نے مارا، اس نے قتل کیا، اس بیوی نے شوہر کو مار دیا، اور شوہر نے بیوی کے ٹکڑے کر دیے۔ روزانہ اس طرح کے واقعات روز آ رہے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں جو چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شادی اور بیاہ کو محبت کا ذریعہ بنایا ہے، رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور توالد و تناسل، پروکریشن، نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شوہر سے کہا ہے کہ وہ بیوی کے وفادار رہے، بیوی سے کہا ہے کہ وہ شوہر کو وفادار رہے، اور شوہر اور بیوی دونوں مل کر وہ اللہ کی وفادار رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نکاح کو ہمیں عنایت فرمایا ہے اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو لوگ شیطان کے راہ پہ چل رہے ہیں، وہ ان سارے کے سارے اصولوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر عورتوں پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے، اب تو عورتیں بھی ظلم کر رہے ہیں۔ شوہر اگر بیویوں کو قتل کر رہے ہیں، بیویاں بھی قتل کر رہے ہیں، ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ جب شادی کے بندھن میں بننے کے باوجود، خاندان کے دباؤ کے باوجود، سماج میں ایک عزت کو برقرار رکھنے کے تصور کے باوجود اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایک لڑکا اور لڑکی یوں ہی رہ جائیں، کوئی دباؤ نہیں ان پر، نہ خاندان کے دباؤ، نہ سماج کا دباؤ، وہ جو چاہیں گے کریں گے، وہ قتل و خون بھی کریں گے۔ اسی لیے قتل و خون کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی زندگی کے جس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی آدمی نافرمانی کرے گا، گڑبڑ ہوگی۔ سود کا نظام، سود کی ایک پائی تک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ سود کی وجہ سے دولت غریبوں کے پاس سے کھنچ کر مالداروں کے پاس جا رہی ہے۔ شرم کی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں دنیا کا تیسرا مالدار آدمی ہے۔ کس کے پیسے؟ آپ کے، ہمارے غریبوں کے، مزدوروں کے، ڈیلی 500-600 روپے کمانے والے جو اپنے بچوں کا پیٹ تک بھر نہیں سکتے، ان کے پیسے کنسنٹریٹ ہو رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہتھیار بناتے ہیں، ہتھیار بیچتے ہیں، جنگیں کرواتے ہیں، اور غریب ممالک یا کمزور ممالک، ڈیولپنگ کنٹریز، ان کا پیسہ اور لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، چاہے وہ انڈیویجول کے بارے میں ہوں،
فیملی کے بارے میں ہوں، معاشی معاملات کے بارے میں ہوں، سیاسی معاملات کے معاملے میں ہوں، اگر ان پر عمل نہیں کیا جائے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہاہکار مچی ہوئی، اتنی ترقی ہے کہ انسان نے ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے۔ 8-10 آدمی اب تک چاند کی سیر کر کے آ گئے۔ پچھلے سال یہی 25 دسمبر اس وقت ایک لیبارٹری بھیجی گئی، ایک دوربین، کہاں اسے بھیجا گیا، کہاں چکر لگا رہی ہے زمین کا، وہ 15 لاکھ کلومیٹر اور اس سے دور دور کی گیلیکسی سے کہشانے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اتنی ترقی کی ہے انسان نے، لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کو، بڑے بڑے فلاسفرز کو، بڑے بڑے تھیوریٹیشینس کو، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو کیوں اللہ کے پیغام کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہماری فطرت سے، ہماری سائیکالوجی سے ہم سے زیادہ واقف ہے، اس کے احکام کو چھوڑ دیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ آج دنیا کی آبادی 800 کروڑ ہو گئی ہے، ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اگلے سال ہندوستان کی آبادی چین کے برابر ہوگی، پھر چین سے بھی زیادہ چلی جائے۔ اتنا بڑا ملک ہے، یہاں دیکھیے کیسا فرقہ پرستی کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ یہاں ذرا سوچئے کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے سیاستدانوں کے ذریعے سے، اور کس طریقے سے چاہے کارپوریشن کا الیکشن ہو یا ایم ایل ایز کو آتے ہیں، ان کے فگرز آتے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دولت ان کے پاس کھچ کے جا رہی ہے، کروڑوں پتی ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب عوام ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، ان کو مزدوری نہیں مل رہی ہے، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، صرف طفل تسلیاں اور جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے۔ اور ٹھیک ہے ہمیں کچھ شکایتیں ہیں، ہمارے ساتھ تعصب کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیروی کریں، ہماری ذمہ داری ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور موعظۃ حسنہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی ہم پیروی کریں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ مارگ درشن ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اگر ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں تو ہم کیا خاک اس کا حق ادا کریں گے؟ رحمت ہے، یہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سماج ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے خیالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے گا، ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، ہم اطاعت گزار و وفادار بن جائیں گے، شوہر بیویوں سے محبت کریں گے، بیویاں شوہروں کی وفادار ہوں گی، بچے بڑوں کا احترام کریں گے، بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقتیں لٹائیں گے، ڈسپلن ہوگا۔ جیسے دیکھیں مسجد میں دیکھتے ہیں کیسا ڈسپلن ہوتا ہے، کیسا ڈسپلن ہوتا ہے، اور مسجدوں میں جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، یہی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، ہاں یہی ہمارے محلوں میں آنا چاہیے، یہ ہماری گلیوں میں آنا چاہیے، یہی ہمارے تعلقات میں آنا چاہیے، یہی ہمارے الیکشن میں آنا چاہیے۔ لیکن ہم نے بھی غلطی کی، ہم نے اسلام کو زیادہ سے زیادہ نماز تک اور مسجد تک محدود کر دیا۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے خبردار امام سے پہلے نہ رکوع کر سکتے ہو نہ سجدہ کر سکتے ہو، امام کے ساتھ کرو یا اس کے بعد کرو، امام چھوٹی غلطی کرے تو اس کو مطلع کرو۔ ہمیں سب ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیڈر کیسے ہوں گے؟ اس جگہ ایک حدیث یاد آتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے سب سے اچھے حکمران وہ ہیں جو تم سے محبت کریں اور تم ان سے محبت کرو، اور تمہارے سب سے برے حکمران وہ ہیں جو تم سے نفرت کریں اور تم ان سے نفرت کرو۔ اکثر دنیا مسلم ممالک میں بھی بڑی گڑبڑیں ہیں، حکومتیں الٹی جا رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، یا تو 2 مسلم ممالک لڑ رہے ہیں، یا ایک آدمی بادشاہ بنا ہوا ہے، ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے وہ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی۔ ہم اور لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس ملک میں ہماری ایک اور ایڈیشنل اضافی ذمہ داری ہے، یہاں کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پیش کرنا، زبانی شہادت دینا، عملی شہادت دینا، اپنی معاشی زندگی سے، سیاسی زندگی سے، خاندانی زندگی سے، اپنی پوری زندگی سے ثابت کرنا کہ یہ اچھا نظام ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں اچھی تعلیمات اور موعظۃ حسنہ ہونے کے باوجود وہ ہمیں دیکھیں گے تو یہ غلط نمونہ ان کے سامنے آئے گا۔
ہمارا اخلاق و کردار اتنا اونچا نہیں ہے۔ ہمیں جس طرح ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھتے تک نہیں، ہم اسی طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کا حساب رکھ رہا ہے، تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر بھائی جا رہا ہے، کہہ دو اے نبی، اپنے پیروں سے کہہ دو، مومنوں سے کہہ دو، اور قیامت تک کے لیے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس رحمت سے، جس ہدایت سے تم کو نوازا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نمونے اور ان کی رہنمائی کی صورت میں، خوشیاں مناؤ، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ روپیہ کو جمع کرتے ہیں، روپیہ پیسے کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مال اور دولت جس کو خیام حیات کا ذریعہ بنایا ہے، بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں مت سپرد کرو، اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرو، ریگولیٹ کرو۔ لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس پر ہم خوش ہوں، خوشیاں منائیں، اور اس کو ہم پورے طور سے عمل کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی چیزیں جو تم جمع کرتے ہو، جن کے پیچھے تم پڑے ہو، ان سب کے مقابلے میں یہ چیز بہتر ہے۔ کیا؟ اللہ سے وابستہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رہنما مان لینا، اور مسجد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر آفس تک، آفس سے لے کر عدالت تک، عدالت سے حکومت کے ایوانوں تک، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا۔ اور ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبرانے، دل شکستہ ہونے، دل توڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم مومن ہو، تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم سب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ یہ جمعہ کے جو خطبے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، قرآن جس کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو روزانہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اسے ہم سمجھیں، سمجھنے کے بعد اسے ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ ہماری مشکلات دور ہوں گی، ہمارے جھگڑے ختم ہوں گے، ہم ایک آئیڈیل امت، مثالی امت بن کر آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنے اس ملک ہندوستان کی بھی بہت بڑی خدمت انجام دیں گے، ان لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کی طرف رجوع کرنے، اس کی نصیحت کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ تھام لینے، اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔